أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در نماز جماعت نماز جماعت میں معموم تمام چیزوں کو خود سے انجام دیتا ہے، صرف قرات، وہ بھی پہلی اونم در نماز اور دوسری رکعت کی جہری نمازوں میں. جهریه. اگر قرات اس کو اگر سنائی دے دی، قرائت رو میشنوه، لہٰذا اگر امام جماعت، اگر امام جماعت یعنی بس اگر اس کو معلوم ہے معموم کہ وہ امام غلط جماعت پڑھ رہا ہے غلط میخونه، تو ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے، منم تو وہی برداشتم آیت جس همینه. کو اس کو معلوم ہے کہ یہ همون امام جماعت آیه غلط رو قرات کرتا ہے، معموم اسی کو آیت بخونه کو پڑھ لے اشکال کافی ہے. نداره، همون آیه. اما لیکن اگر اگر معموم کو معموم پتہ ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی مسئله نہیں ہے بلد کہ غلط نیست، پڑھ رہا ہے یا نمیدونه نہیں، که یا مسئلہ ہی نہیں معلوم غلطه ہے اس کو، یا تو نه، کوئی حرج نہیں اشکال ہے. نداره. بله بله دیکھیے یہ چار رگے، اوجاج یہ اربعه این که یہ جو میگن جوزہ زیر کہتے ہیں، یا جو حلقوم برآمدگی جو این ہوتی ہے گردن کے جوزه پاس، بهش میگن. اس کو عربی میں جوزہ کہتے ہیں. جوزه عربی بهش اس میگن. سے چونکہ دو دو تین تا اس سے از این چپکے ہوئے ہیں. اوجاج اربعه چسبیده به اینه. معتبر بعضی روایت روایت یہی ہے، داره، اب کم معتبرم ایک هست، دو سند فقہا نے اس کے اوپر عمل کم، کیا ہے، یکی دو تا سه تا از فقهام بهش عمل لیکن کردن، مشہور نے اعراض اما کیا ہے، اس یعنی مشهور اس روایت سے اعراض درگزر کردن کیا ہے. ازش که اگه دو تا ودج دو رگ قطع یعنی شده حلقوم کے نیچے جو انسانی دو که ہے زیر نہیں حلقوم کٹے، صرف اوپر والے دو کٹے، نشد تو یہ حلال ہے. حلال لیکن میشه. متاخرین خلاف مشہور یہ ہے، مشهورش متقدمین و متأخرین. اگر وقت اگر وہ یہ کہ کسی نہیں چاروں رگیں کٹنی فقیهی چاہیے، باشه طبق اون روایت عمل کرده باشه، لہٰذا اگر به کوئی مقلدین مجتہد ہے تو وہ اگر اس کا مقلدین نظریہ بله، وہی ہے تو یعنی اگه اس پہ عمل کر سکتا ہے، یا اس کے مقلدین کر اگر سکتے ہیں. نه نه. لیکن مشہور یہ ہے مشهور بین فقها قدیما و حدیثا اینه که اگه کہ دو اگر صرف ودج دو یا رگیں دو کٹیں رگ اور دو فقط نہ بخوره کٹیں، دو رگ دیگه یا یہ جو نره، برآمدگی گردن اگر کے پاس ہوتی ہے اس کے بالای اوپر این سے دو کاٹے، سر رو ببرن، اون کیونکہ دو اس تا کے رگی بعد که سے دو رگیں اور چسبیده ہیں، زوجه به تو وہ پایینه صحیح نہیں. اون قطع مشہور نمیشه. حرام مانتے ہیں، ولی میرا بھی مشهور حرام نظریہ یہ کہ منم حرام ہے، یہ اس کو نہیں کھا اما سکتے. اعراض را کاسر میدونن، همینجور که مشهور عملا کاسر میدونن، لحاظ میتا ہو حرام جائے گا، نیست. یعنی مردار. بله میته است. بله فقط وقت در میته مطلب میتا جماعتی میں در ایک متکلم روایت ہے، قبول روایت پہ دارن، روایت خاص داره بیع من کہ وہ یستحل، کوئی اس کو اگر حلال جا کسی مانتا ہو، حلال میدونه این چاہے وہ را، شیعہ ہو جس کا فتویٰ یہ ہو کہ شیعه حلال که ہے، فتواش اینه که چاہے غیر حلاله، شیعہ یا کافر، بله، اس و کو این بیچا جا شیعه سکتا که ہے، کافر جائز ہے. اس کو وقت اس مردار بیعش کو بیچنا جائز ہے جایزه، اس کے لیے یعنی جو داره به کسی اس کو که حلال سمجھتا ہے. حلال میدونن. اما اونایی هم که بیع من یستحل را خاص به موردش میدونن، نه اونم جایز نیست. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. این ظاهرش ظاہر اینه یہ که کہ ایک شخص شخص معین، معین ہے یہ. شخص معین ظاهرش اینه. بله 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 روایت ہے، علامہ مجلسی نے اس کو روایت داره. ببینید بہار علامه میں اس کو ذکر کیا ہے مجلسی در بحار نقل فرموده که کہ پیغمبر پیغمبر جناب صلی اللہ عیسیٰ علیه و کے آله دین حضرت دین پر نہیں عیسی تھے، نبود، ان 40 مستقیم سال خدای میں عز و بعثت سے جل پہلے 40 سال قبل از خداوند علیہ بعثت ابراہیم علیہ دین السلام کے حضرت دین پر تھے. ابراهیم بود.
مسیحی نہیں تھے پیغمبر کبھی بھی نه مسیح بعثت سے نبود پہلے. پیغمبر خدا قبل از بعثت. ولأحل لكم تو قرآن داره بعض الذي حرم عليكم. یعنی پیغمبر قرآن باقاعدہ موجود ہے، اس کا اشارہ ہے پیغمبر مستقیماً مستقیم خدای عز و جل جناب ابراہیم کے دین پر تھے، بعثت نبود مبعوث نہیں تھے. مبعوث اور اب نبود اجداد آپ اما آباء وہ جناب پیغمبر لیکن ان کے چرا دین اجداد حضرت عیسی بود. جناب عیسیٰ کے دین پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیغمبر خود جناب ابراہیم کے دین پہ تھے. وعلیکم السلام. ای هذا ای كل الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين استشهدوا الإمام الرضا عليه السلام من قدم المأمون له العنب المسموم كان يجري ينقتل يا امام کو معلوم تھا کہ امام رضا کو تو معلوم تھا کہ امام ماموں مجھے قتل کرے گا، یا جناب امام جواد کو معلوم تھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مسجد جا رہے تھے تو معلوم تھا کہ یا نہیں کہ ان کو مسجد میں اظہار قتل کر دیں. اہم اور مہم کی بات ہے. لأن هذا أهم ولذا جیسے آپ جہاد پر جاتے، جہاد جب واجب ہو جائے آپ کو تو معلوم ہے کہ میں اس میں قتل کیا جا سکتا ہوں. اللي ذهبوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه بعض کو وسلم معلوم تھا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی جو لوگ جہاد پہ جاتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ ہم مار دیے جائیں گے. یہ اہم اور مہم کا مسئلہ ہے. لأنه أهم ومهم يصير. اكو شوفوا بالرواية اكو اور آپ روایت کو دیکھیں، ماموم نے قتل کی دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا اگر آپ نے ولایت نہیں قبول کی، تو امام نے ولایت کو قبول کیا، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ. المأمون العباسي الامام الرضا سرخس ایک جگہ ہے ایران میں، سرخس تقریباً 50-60 مشہد سے تقریباً 70-80 کلومیٹر دور ہے سرخس. وہاں وسجن الامام الرضا حدیث میں ہے کہ قید میں تھے امام رضا اس گھر میں، وہاں سرخس میں. مثل ابیہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، یعنی جیسے امام موسیٰ کاظم کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں تھی، ویسے امام رضا کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں تھی اس سرخس میں. روایت کے مفہوم یہی ہے. في باب صلاة المسافر موجودة هذه الرواية. ولذا الامام الرضا قبل اسی لیے امام نے ولایت اہدی کو قبول کیا، لیکن شرط کے لیے میں کسی کو عزل کروں گا نہ نصب کروں گا. از همه پیغمبران بعد از پیغمبر تمام پیغمبروں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد سب سے اہم جناب ابراہیم ہے. اور قرآن میں ہے کہ یہ نبی انہی کی اتباع کرتا ہے، یعنی جناب ابراہیم کے دین پر تھے. ان کے آبا و اجداد تھے لیکن خود پیغمبر نہیں، دین ابراہیم پر تھے. خدا نے اس طرح سے اس معاملے کو رکھا کہ جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کے بعد، جناب ابراہیم کے بعد آئے، کچھ حلال کو حرام، حرام کو حلال کریں. اس جو پہلے دین میں تھا جناب عیسیٰ میں، اسی طرح جناب موسیٰ کے دین کی کچھ چیزوں کو کم اور زیادہ کیا گیا، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں آ کر یہ دین کامل ہوا.
نه اون که تو روایت داره احتیاط وهو احوط جو روایت میں ہے وہ وهو احتیاط ہے، اجدر و اجدر ان يحتاط فيه وہ فتویٰ ہے۔ جو روایت میں احتیاط کا لفظ ہے وہ احتیاط لغوی و فتویٰ ہے اصل میں۔ احتیاط لغوی ہے نه احتیاط فقهی وہ جو روایت میں ہے وہ دوسری چیز ہے، میگن اینا در جایی که فقیه براش اور جہاں پر علماء احتیاط کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ فتویٰ ان کے لیے محرز ہے، لیکن فتوای به احتیاط دادن وہ احتیاط کرتے ہیں جب ان کے لیے واضح ہے۔ احتیاط نمیده و احتیاط استحبابی مثلا دو تا روایت داره ایسے دو روایت ہیں در رکعت سوم کہ ایک روایت میں ہے کہ تسبیحات اربع رکعت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک دفعہ کافی ہے، الحمدللہ ولا الہ الا ایک روایت ہے کہ 3 بار پڑھیں، یہ روایت ہم کیونکہ عقل اور اکثر کی بات اور دونوں مثبت ہیں تو 3 بار کو استحباب کے اوپر مانا جائے گا۔ استحباب میشه صاحب عروہ نے کہا ایک بار کافی ہے، گفته که یه بار کافیه فتوا داده پھر کہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 بار پڑھیں، 3 بار بخونید چرا چون یه عده کیونکہ کچھ لوگ کہا کہ 3 بار پڑھنا واجب ہے، صاحب عروہ نے کہا نہیں، اونا گفتن واجبه صاحب عروه به نظر فتویٰ نہیں دیا کہ 3 بار کے واجب ہونے، 3 بار نداده گفت صرف احتیاط مستحب کیا کہ احتیاط استحبابی احتیاط جو ہوتی مستحب ہے کہ احتیاطای استحبابی کہ قبل از فتویٰ یا قبل فتوا یا بعد یا فتوا قبل از فتویٰ یا بعد فتویٰ خلاف فتوی کوئی چیز کہتے تو احتیاط، اون احتیاطی که میگید در دماغ اینها اون فتوا روایت میں اگر لفظ احتیاط ہو فتویٰ ہی ہے، جیسے احتیاط در دین یہ فتویٰ ہے، آدم باید بکنه فتواست اونا احتیاط یہاں پر احتیاط جو فتوی میں کہی ہے دین مطلب روایت میں کہی ہے یہ وہ والا احتیاط نہیں ہے جو فقہا استعمال کرتے ہیں۔ سلام علیکم بله تعذیره حتما حضرت موسی که میدونستی میمیره با مشت حضرت موسیٰ تو پتہ ہی تھا کہ اس یہ کجا داره که قصد کشتن نداره معلوم تھا کہ اس کو میں جب ماروں گا تو یہ مر جائے گا، کجا داره من ندیدم اینا حضرت موسی حتما میدونست حضرت موسیٰ کو معلوم تھا یہ مر جائے گا، مشتی که بهش بزنه این میمیره اما پشیمون شد من ندیدم جایی اگر کسی نے کہا ہو تو تام نہیں ہے یہ بات، حضرت موسیٰ نے کو معلوم تھا کہ یہ مر جائے گا۔ امام کاظم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا در یه فرمایشی دارن فرمودن عظمتن یعنی تصمیم ارادہ تصمیم اور عظمتن طاق جو ہے وہ قوی ارادہ قوی ہے، آدم اولی که با اسم سنماز بگه اعوذ بالله من انسان جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ اس کا تو طے کر لے کہ انسان کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا تو اس کا ذہن کم جائے گا، تو همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همین وہ جو ارادہ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اون تصمیم هم لازمه که حضرت کاظم روایت میں کہ نماز جماعت روایت داره در نماز جماعت جو انسان کو شیطان پریشان کے لیے با انسان با هر کسی نماز به مجردی که نماز جماعت منعقد میشه ابلیس کہ جب امام جماعت هر کدومی از مأمومین یه دونه کہ شیطان جو ہے وہ پھر نماز جماعت میں زیادہ ایک شیطان اور بڑھا دیتا ہے کہ وہ انسان کو پریشان کرے تاکہ وہ نماز سے خارج ہو جائے شخص، نماز بیرون بره اور امام جماعت کو اور زیادہ، لہذا امام جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ حواسش خوب جمع کنه از اون ور
وسوسه شیطان، دو تا شیطان براش وسوسه میکنن. خدا خودش عز و جل این را اور خدا نے یہ اجازت اس لیے دی تاکہ اس کے بچے بھی اس کے بندے امتحان بھی ہو جائے بندوں کا، 100% اور ان کو بہتر سے بہتر میگیره کی جزا بھی دے. 90% کی 40% کی 20% امتحان دیگه، اینم یکی. بله تو روایت داره 20 یا 25 تا شیطان، روایت میں ہے کہ 25 یا اس سے کچھ زیادہ شیطان یا ملک یعنی اجازه کہ جو انسان کے نفس میں دل میں وارد میں داخل ہوں اور اس کو وسوسہ کرے، انسان وارد بشن، اور ملک کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ جو کہ وہ ہر بشر اور مومن کی مدد کریں، ہر بشری، ہر انسان مومنی اس کو اچھائی کی طرف لے جائیں. او را تشویق به خوبی روایت میں لہذا روایت داره ظاهرا انسان به فقیر میخواد یه چیزی بده، دستشو میکنه تو جیبش یا ہر جا، یعنی روایت میں کہ جب انسان کو فقیر کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہے کہ جب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے فقیر کو کچھ دینے کے لیے، تو وہ 25 شیطان اس کو روکتے ہیں کہ 50 کی جگہ 40 دو، 500 کی جگہ 400 دو، اور اسی طرح وہ 25 ملک آ کر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں 500 کی جگہ 1000 دو، 1000 کی جگہ 2000 دو. اب وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرف جائے. لا شوفوا إذا قالوا فلان عازم ل10 أفراد بينما هو عازم ل9 أشخاص، واحد سامع أنه عازم ل10 أشخاص، عندما ينقل 10 ماذا يأكد على أنه 10، يعني بلغه أشكل إذا ظاهره أنه بلغه هذا مو كذب، وإلا يكذب ليش لا. دیکھیں خبر جو عام خبر دی جاتی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے اگر علم نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے لحاظ سے دے رہا ہو، خبر تو جھوٹ مانی جائے گی. علم نہیں رکھتا، وہ جو سننا ہے اس کو بیان کر دے رہا ہے. حتى في الأمور العادية هذا أصلا تهمة. ما يجوز. باب رجال میں باقاعدہ مشکل اہم و مہم، جہاں اہم اور مہم کا مسئلہ ہو جائے وہاں غیبت جائز ہو جائے. يعني الرواة الذين يروون عن الأئمة عليهم السلام، إذا واحد مثل النجاشي، مثل الكشي، مثل الشيخ الطوسي، مثل غيرهم، إذا يجرون في سيئات هذول عندهم، اگر مثال کے طور کے اوپر جو انسان جو نجاشی وغیرہ جو علم رجال کی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ اگر راویوں کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، ان کے جھوٹے اور سچے ہونے کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ اہم اور مہم کی وجہ سے جائز ہے، واجب جائز ہے، بلکہ اصلاً ضروری ہے بیان کرنا، کیونکہ اہم اور مہم کا مسئلہ ہے. لوگ ان کی بات کو تسلیم کر کے پھر اگلے شخص کی روایت کو نقل کریں گے یا اس پہ فتویٰ دیں گے. لہٰذا یہاں پر جو شخص جیسا ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے اس مرحلے میں. بله
میشه فضولی. وقت اگر اون ولی اجازه داد فبه. دیکھیے یہ فضولی ہو جائے گا معاملہ، فضولی ہے. اگر اصل مالک اجازت دے دے گا تو جائز ہو جائے. تمام فضولی عقد جو ہوتے ہیں جس میں بغیر، فضولی ہائی سے جب تک اجازت نہ دے ولی یا مالک تب تک وہ بیکار ہے. بله اگر اون وصیت کرده، اگر اسے وصیت کی اور ثلث سے زیادہ نہیں ہے تو پھر وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور اگر وصیت نہیں ہے اور یا ایک سوم سے زیادہ ہے کوئی بات وصیت نے کہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک سوم سے زیادہ جو ہے وارثوں کا ہے، وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا کوئی. بله اگر و اگر بفرمایید. نه تو مستحق بوده، تو مستحق تھا کیونکہ بالاخره وہ ایک مومن کو، بکشه. حضرت موسی کار واجب اصلا کرد، کیونکہ ایک مومن کو قتل کر رہا تھا، جناب موسیٰ نے اس کو قتل کر دیا، کوئی بڑی بات نہیں، مطلب ضروری کام تھا انجام دیا. اگر جناب موسیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام کرتا تو صحیح کام کیا ہوتا. ولی من شیعتی بله آره خب همین آخه حضرت موسی کیونکہ جناب موسیٰ فرعون اور اس کے آدمیوں کے خلاف تھے، اور یه آدم هم کشته بود، حالا میخواد یکی دیگر هم بکشه. نه اوقاتش تلخ شد به این گفت که چرا درگیر شدی. حضرت موسی دید حضرت موسیٰ یہ نہیں چاہتے تھے ایک اور قتل کریں. بله دیکھیے صرف یہی آیت ہوتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن روایات آ کر ہمیں تشریح کر رہی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه و آله بوده. چیه اون آیه که غیر مسلمان بودن قبول نیست؟ جب وہ آیت آ گئی کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا تو پھر اب اجازت نہیں ہے کسی اور دین کی. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، یعنی اگر کسی، یعنی اب مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر تسلیم خدا ہے تو اسے پیغمبر کے دین کو قبول کرو. ہم اگر یہ کوئی معذور، اسے معلوم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، پھر اس کی عقوبت نہیں کی جا سکتی کیونکہ بالاخره اس پر حجت نہیں تمام ہوئی. دین خودشون گفته
یک نبی بعد من میاد ان کے حسن و دین نے احسن. خود بیان کیا ہے خودتون گفته کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اما اگه معذور نیست نه انقلاب قاعده است. وقت مراد این نیست. مراد یہاں پر جو سختی ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے جو غیر معذور ہے. بله 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 گیری نداره گیری نداره. بله نعم. لا هذا للدفع. یہ افسد اور فاسد کے مسئلہ ہے کہ یعنی فاسد افسد چیز سے بچنے کے لیے فاسد کو اختیار کرنا ہے، یہ اس معاملے. بین فاسد و افسد. واحد اللي الميزاب واقف في مكان مطر ده يجي جو الميزاب واقف، يطلع من جو الميزاب يروح تحت المطر، يدفع الفاسد يدفع الافسد بالفاسد. قال ان من الظالمين حتى جناب موسیٰ اس لیے وہاں سے گئے کہ وہاں سے گئے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے ابھی فرعون سے لڑائی کی جائے، کیونکہ محل ویسا نہیں تھا. ندفع الافسد بالفاسد. فرعون طاغوت تھا، يعني فرعون طاغوت في مقام ظالم تھا. هذا اللي هشكل قال له موسى على نبينا وعلى السلام تنازل وقال من الظالمين اذن، يعني لو صدق انت تقول اذن انا من الظالمين وواقعا مو من الظالمين. اس لیے کیا تاکہ جناب موسیٰ ابھی فرعون سے ڈائریکٹ لڑائی نہ ہو، بعد میں جب ماحول فراہم ہوگا تب کرے. اني من الظالمين قال اذن اذن يعني لو صدق تقول اني من الظالمين. اي اي ثاني مرة قولوا. اي 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 نہیں آپ کے اوپر نہیں ہے کچھ، اس کے اوپر ہے. لا لا مو عليكم. مگر یہ کہ کچھ ایسا کریں کہ وہ مال آپ کا ہو گیا اور آپ کے خمسی سال کے وقت سے پہلے، تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کو بھی خمس دینا پڑے گا. صلی اللہ علی محمد السلام علیکم.